تو فرض کریں کہ اگر آپ نے ایک کوئی ملازم رکھا ہوا ہے اور وہ ملازم کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اور ملازم کو آپ نے کسی کام کے لیے جو ہے بھیجا ہوا ہے اور وہ ملازم واپس نہ آئے یا جو ہے ٹال مٹول کرے، دیر سے واپس آئے، تو آپ کیا اس کو جو ہے اس کو گالیاں دے دے کے اس کا برا حال نہیں کر دیں گے، اس کو بولیں گے نہیں، ڈانٹیں گے نہیں کہ مجھے جلدی سے تم نے کیوں لیٹ کیا ہے؟ یہ ایک فرض کریں ایک بات ایسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ ایک مثال دینے کے لیے، ایگزامپل کے طور پر میں نے آپ سے بات جو ہے شیئر کی ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں دوستوں کہ ہمیں بھی اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا ہے اچھے اعمال کرنے کے لیے، برائی سے لوگوں کو منع کرنے کے لیے اور اچھائی کا حکم کرنے کے لیے۔ اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے کاروبار اور جو ہے بڑی بڑی گاڑیاں لے لیں، اس کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا۔ چاہے کوئی 98 گریڈ کا افسر ہے، چاہے کوئی 84 ہے، سب سے پوچھو کہ میرے بھائیوں دوستوں ایک دن ہے جہاں پہ انصاف ہوگا اور جو ہے وہاں پہ انصاف کے ساتھ ہر چیز کی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں دوستوں اس سے پہلے کہ آپ کا جو ہے بلاوا آئے، میرا بلاوا آئے، ہمیں جو ہے دنیا کے اندر ایسے باغات، ایسی چیزیں لگا کے جانی چاہیے، ایسے درخت لگا کے جانے چاہیے جس کی شاخیں جڑیں مضبوط ہوں، تاکہ اس کو جو ہے ہرا بھرا رہے اور جو ہے لوگ اس کا جو ہے پھل کھا سکیں اور جو ہے اس کا فائدہ حاصل کر سکیں۔ اس طرح کی زندگی نہیں گزارنے کہ اگر ہم فرض کریں سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو بیہودہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دیں اور جو ہے اس کا جو انسان اس کو دیکھے گا، جو آنکھ سے گزرتا جائے گا وہ بھی گناہ گار، اور جس انسان نے جو ہے اس کو جو ہے سب سے پہلے اپلوڈ کیا وہ بھی گناہ گار۔ آج ہم خوش تو ہو رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے ملین میں ویو آ جاتی ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی ویڈیوز ڈال کے، تو میرے بھائیوں آخرت میں اس کا بڑا ہی عذاب ہے۔ آپ قبر میں ہوں گے، ادھر لوگ شیئر کر رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، گناہ کس کو؟ آپ کو ہو رہا ہوگا، جس انسان نے بنا کے اپلوڈ کی ہوگی اس کو گناہ ہو رہا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں ان چیزوں سے بچیں۔ اگر آپ اس کا استعمال کریں تو اس کا استعمال اچھا کریں تاکہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ حاصل کریں، اس کو شیئر کریں تو آپ وہاں پہ جو ہے یہاں پہ آپ بیٹھے ہوں اپنی قبر میں ہوں اور جو ہے لوگ اس کو شیئر کر رہے ہوں اور جو ہے اچھی بات سن رہے ہوں، کوئی تلاوت سن رہے ہوں اور جو ہے آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات پہ عمل کر رہے ہوں، تو میرے بھائیوں دوستوں اس کا آپ کو اجر وہاں پہ پہنچتا رہے گا۔ تو اسی لیے آپ اچھی باتوں کا حکم کریں، برائی سے منع کریں۔ میرے بھائیوں دوستوں اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس کے لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی توبہ کریں تاکہ ہمارا جو آنے والا جو اگلا وقت ہے، اگلا جو ٹائم ہے وہ اچھے سے اچھا گزرنے والا بنے، کیونکہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہمارے بعد کی آنے والی نسل ہمارے لیے جو ہے دعائیں خیر کرے، ہماری اولادیں ہمارے لیے دعائیں خیر کرے۔ اگر ہم اس کو دین کے راستے میں نہیں لگائیں گے، خود دین کے راستے میں نہیں لگیں تو میرے بھائیوں دوستوں ہمارے لیے کل کو کون جو ہے وہ کرے گا، ہمارے لیے جو ہے دعا کرے گا، کون ہمارے لیے جو ہے پیچھے سے ہمارے اعمال جو ہے ہمارے آگے بخشش کا جو ہے ذریعہ بنوائے گا۔ یقین مانیں آپ صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کے یا کوئی آیات جو آپ کو آتی ہے، قل هو اللہ احد آتی ہے، نہ آتی نہ کوئی بھی صورت آتی ہے، پڑھ کے آپ قبرستان میں سب کو ہدیہ کر دیں، یقین مانیں ان کو ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ شروع میں جب انسان جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تب سٹارٹ میں تو ہم لوگ ختم وغیرہ کرواتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم لوگ جو ہے بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ کے ذمے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہر کروٹ آپ کو جو ہے اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا ہے، آپ نے ان والدین کے لیے جو اس دنیا سے وفات پا چکے، جن کے فوت ہو چکے، جن کے ہیں ان کی قدر کرے، جن کے نہیں ہیں ان کے لیے دعائیں خیر کرے۔ میرے بھائیو ان کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ آپ ایسا کریں گے آپ کی اولاد آپ کو جو ہے آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے وہ بھی کل کو آپ کے لیے ایسا ہی کریں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو اس کی آپ کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں، سب لوگ جو ہے اس کی کوشش ضرور کیجئے گا، اور جو ہے تاکہ ہمارا جو آنے والا جو وقت ہے وہ اچھے سے اچھا بنے، لوگ جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگر ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہیں، دفتر میں، آفس میں ہیں، کہیں پہ بھی ہیں، اور جو ہے وہاں پہ ہم لوگ اچھی باتوں کا حکم کریں، لوگ اس پہ ایک پہ بھی عمل کرنے والا بن گیا تو یقین مانیں میرے بھائیوں دوستو آپ کی جو ہے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ نے دیکھا نہیں کتنی دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو دین سے غافل ہیں، دین کا پتہ نہیں، لیکن دنیا کے لحاظ سے ان کے پاس مال و دولت ہے۔ اللہ پاک نے ان کو مال و دولت میں اتنا مشغول کر دیا ہے کہ ایک آزمائش ہے اللہ پاک کی طرف سے، اور جو ہے وہ لوگ جو ہیں جو اس آزمائش پہ پورا اترتے ہیں، کل کو یقین مانے قیامت والے دن اور قبر میں وہی لوگ ہی کامیاب ہوں گے، اور جو نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں دونوں جہانوں میں ان کے لیے ناکامی ہے۔ تو اس کے لیے میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔